ایک چھوٹے سے رنگین گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ علی ہمیشہ تجسس میں رہتا اور نئی چیزیں کھوجنے نکل جاتا۔ گاؤں کے پاس ایک بڑا سا جنگل تھا جس کے درخت ہرے نیلے اور گلابی رنگ کے تھے، جیسے کسی کہانی کی کتاب میں۔ علی کے پاس ایک دوست کبوتر تھا جس کا نام چنچو تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ جنگل کا خوشی کا چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ جو جانور اور پودے اسی پانی سے زندہ رہتے تھے وہ اداس اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ چشمہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ علی اپنے کبوتر چنچو کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اس نے رنگین جانوروں سے ملاقات کی۔ ایک ہاتھی تھا، ایک مزاحیہ بندر جو درختوں سے چھلانگیں مارتا اور علی کی ٹوپی چرا لیتا، ایک خوبصورت مور بھی تھا۔ سب جانور پہلے پریشان تھے کیونکہ چشمہ سوکھ گیا تھا، لیکن علی نے کہا، ہم سب مل کر کوشش کریں گے اور پانی واپس لائیں گے۔ چشمے تک پہنچنے کے لیے ایک اندھیری وادی سے گزرنا تھا۔ وہاں ایک پرانا بڑا الو رہتا تھا جس نے کہا، پانی واپس لانے کے لیے تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک، سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی۔ دو، لالچ سے بچنا ہوگا۔ پھر سب جانور اور علی نے مل کر کوشش شروع کی۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے زمین کھودی، بندر نے اوپر سے پتھر ہٹائے، علی نے سب کو ہمت دی، مور نے اپنے پروں کی روشنی سے اندھیرے کو دور کیا۔ آخر کار زمین کے اندر سے جادوئی پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ جنگل میں دوبارہ سب کچھ ہرا بھرا ہو گیا۔ پھول رنگ برنگی روشنی دینے لگے، جانور خوشی سے ناچنے لگے اور گاؤں کے بچے بھی آ کر کھیلنے لگے۔ علی نے سب کو کہا، اگر ہم مل کر محنت کریں اور لالچ نہ کریں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔